أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فأخذها الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء
فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی طوا میں پکارا اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے، اور اس سے کہو کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے اور میں تجھے تیرے پروردگار کا راستہ بتاؤں تاکہ تجھ کو خوف پیدا ہو۔ غرض انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی مگر اس نے جھٹایا اور نہ مانا، پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا، کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں۔ تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا۔ جو شخص اللہ سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے۔ بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اسی نے اس کو بنایا، اس کی چھت کو اونچا کیا، پھر اسے برابر کر دیا، اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔ اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا۔ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پایوں کے فائدے کے لیے کیا۔ تو جب بڑی آفت آئے گی اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی۔ تو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ 30ویں پارے میں سورہ نازعات کی آیات 15 تا 39 کی تلاوت اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ تلاوت فرما رہے تھے قاری سید نوید قمر۔ ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی
محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو دانش اور نصیحت سے اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کرو. جو اس کے راستے سے بھٹک گیا تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے، اور جو راستے پر چلنے والے ہیں ان سے بھی خوب واقف ہے. حمد و ثنائے رب جلیل. دل میں ہے یاد تیری، لب پر ہے نام تیرا، دل میں ہے یاد تیری، لب پر ہے نام تیرا، آسودہ جہاں ہے اب یہ غلام تیرا، آسودہ جہاں ہے. رہتا ہے جس کے لب پر ہر وقت نام تیرا، اس پر بڑا کرم ہے. رب نام تیرا، اس پر بڑا کرم ہے. رب نام تیرا، دل میں ہے یاد تیری. کیا تیری ذات تک ہو ادراک کی رسائی، کیا تیری ذات تک ہو ادراک کی رسائی.
آئے نہ جو سمجھ میں، وہ ہے مقام تیرا، آئے نہ جو سمجھ میں، وہ ہے مقام تیرا، دل میں ہے یاد تیری، گلشن کے رنگ و بو نے تیرا پتہ بتایا، گلشن کے رنگ و بو نے تیرا پتہ بتایا، غنچے کی مسکراہٹ لائی پیام تیرا، غنچے کی مسکراہٹ لائی پیام تیرا، دل میں ہے یاد تیری، تیری تجلیوں تک کرتا ہے رہنمائی، تیری تجلیوں تک کرتا ہے رہنمائی، مہر مبین تیرا، ماہ تمام تیرا، مہر مبین تیرا، ماہ تمام تیرا، دل میں ہے یاد تیری، لب پر ہے نام تیرا، دل میں ہے یاد تیری۔ نذرانہ حمد پیش کر رہے تھے سعید احمد، کلام تھا شیوا بریلوی کا۔ آئیے تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں ڈاکٹر عبد المالک کی گفتگو سنتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك، فقلت: بل عليكم السام واللعنة، فقال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت: وعليكم، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ یہودیوں کی ایک ٹولی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے اجازت لی۔ انہوں نے السلام علیکم، تم پر ہلاکت ہو، کہا۔ میں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تم پر ہلاکت ہو اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نرمی سے کام لیتا ہے اور ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا: کیا آپ نے نہیں سنا جو انہوں نے کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں نے اس کا جواب علیکم، تم پر ہو سے دیا۔ حدیث کی وضاحت۔ یہودیوں کا رویہ قابل گرفت اور قابل مذمت تھا، اخلاق اور آداب کے لحاظ سے بھی انتہائی نامناسب اور اخلاقی گراوٹ کا مظہر تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس روش کا جواب دیا
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بلند اخلاق کی تعلیم دی، دنیا کے بڑے سے بڑے مصلح اور معلمین اخلاقیات اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ محض نظری اور کتابی تعلیم میں بھی اخلاق کے اس بلند معیار کا تصور کرنا بھی محال ہے۔ عملاً ایسے اخلاق کا مظاہرہ کرنا محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا امتیاز ہے۔ نرمی اور بردباری بہت بڑی خوبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کا تذکرہ فرمایا ہے، لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ تندخو اور درشت مزاج ہوتے تو یہ لوگ آپ کے گرد سے چھٹ جاتے۔ انسان نرمی اور محبت کے ذریعے سے ایک جہاں کو فتح کر سکتا ہے، دلوں میں جگہ بنانے کے لیے اور دوسروں کو اپنا گرویدہ کرنے کے لیے اس وصف سے زیادہ کارگر اور کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ غیر مسلم کو سلام کرنے کا مسئلہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں اور عیسائیوں کو سلام کرنے میں ابتدا نہ کرو، اور جب تم راستے میں ان میں کسی سے ملو تو ان کو تنگ ترین راستے پر چلے جانے پر مجبور کرو۔ مطلب یہ ہے کہ سلام کرنے میں ابتدا نہ کرو، کہ پہلے تم ان کو السلام علیکم نہ کہو، کیونکہ سلام میں پہل کرنا در حقیقت اسلامی تہذیب کا بخشا ہوا ایک اعزاز ہے، جس کے مستحق وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو اسلامی تہذیب کے پیروکار ہیں اور مسلمان ہیں۔ اس اعزاز کا استحقاق ان لوگوں کو حاصل نہیں ہو جو دین کے دشمن اور خدا کے باغی ہیں۔ اسی طرح ان باغیوں اور دشمنوں کے ساتھ سلام اور اس جیسی دوسری چیزوں کے ذریعے الفت و محبت کے مراسم کو قائم کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی قوم نہ پائیں گے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اور ان لوگوں سے بھی دوستی رکھتے ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ لوگ سلام میں خود پہل کرے اور السلام علیکہ یا السلام علیکم کہیں تو اس کے جواب میں صرف علیکہ یا علیکم کہہ دیا جائے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ غیر مسلم کے جواب میں ہداک اللہ کہا جائے۔ نیز بعض علماء نے لکھا ہے کسی ضرورت مجبوری کی بنا پر یہود و نصارہ کے ساتھ سلام میں پہل کرنی جائز ہے، اور یہی حکم ان مسلمانوں کا بھی ہے جو بدعت اور فسق میں مبتلا ہوں۔ اسلامی سلطنت میں رہنے والے کسی مسلمان نے کسی اجنبی کو سلام کیا اور پھر معلوم ہوا کہ وہ ذمی میں مستحب یہ ہے کہ اپنے سلام کو واپس کرنے کا مطالبہ کرے، یعنی یوں کہیں استرجعت سلامی، میں نے اپنے سلام کو واپس کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ الغرض کہ سلام ایک دعائیہ کلمہ ہے اور اس دعا کے مستحق صرف مسلمان ہیں اور غیر مسلم اس دعا نہیں ہیں۔ یاد رہیں، جنت میں بھی اصحاب جنت کو فرشتے سلام پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں تعلیمات نبوی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تقریر کے سلسلے درس حدیث میں گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر عبد المالک۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تندرستی کی حالت میں 1 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس سے بہتر ہے کہ موت کے قریب 100 درہم خرچ کیے جائیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دھڑکنوں کی صدا محمد ہے، دھڑکنوں
قرآن لے کر آئے قرآن کی روشنی لے کر آفتاب ہرا محمد ہے، آفتاب ہرا محمد ہے، دھڑکنوں کی صدا محمد ہے، رہبر ارتقا تھے خاک قدم، رہبر ارتقا تھے خاک قدم، ہادی ارتقا محمد ہے، ہادی ارتقا محمد ہے، دھڑکنوں کی صدا محمد ہے، پیشوا زیست کی ہے روح میری، پیشوا زیست کی ہے روح میری، روح کے پیشوا محمد ہے، روح کے پیشوا محمد ہے۔ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے کلیم سرور اور ساتھی۔ آئیے اب اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں حافظ عبید اللہ انور کی گفتگو سنتے ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر اور عبادت الہی کرنے کی جگہ ہوتی ہے۔ مسجد کے معنی سجدہ کرنے کی جگہ کے ہیں، مگر جب ہم اپنے دین اسلام کی روح سے بات کر رہے ہوں تو اس سے مراد وہ جگہ ہے کہ جس کو ہم اپنے رب کی عبادت و بندگی کے لیے خاص کر لیتے ہیں۔ مسلمان جہاں بھی بستے ہیں وہ کرتے ہیں، اس لیے کہ مسجد اسلامی زندگی اور معاشرے کا ایک ایسا مرکز ہے کہ جس کے گرد مسلمانوں کی پوری زندگی گھومتی ہے۔ وہ دن کے 5 اوقات میں یہاں جمع ہو کر ایک امام کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ہیں اور جمعہ کے دن زیادہ تعداد میں اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت کرتے ہیں، نیکی اور بھلائی کی باتیں سنتے ہیں، اور یوں اسلامی معاشرے میں اللہ کا یہ گھر ان کے درمیان پیار و محبت اور ایک دوسرے کی غمخواری کا ذریعہ بنتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے سب سے پہلا کام زمین خرید کر مسجد تعمیر کرنے کا کیا اور بنفس نفیس اس کام میں شریک ہو کر اپنے مبارک ہاتھوں سے اینٹ، گارا، پتھر اٹھا کر تعمیر مسجد کو مکمل کرایا۔ مسجد تعمیر کرنے کا یہ مقصد و مطلب نہیں کہ ہم صرف ایک عمارت کھڑی کر لیں، بلکہ اس کا مقصد اللہ نے یہ بتایا ہے بحوالہ سورۃ النور، ان عمارتوں میں کہ جن کے لیے اللہ کا یہ حکم ہے کہ ان کو اونچا اٹھایا جائے اور ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اسی طرح سے سورۃ التوبہ میں فرمایا اللہ کی مسجدوں کو تو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔
اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم حقیقی اعتبار سے تعمیر مسجد کے مقصد کو پورا کرتے ہوئے مسجدوں کو آباد کریں اور ان میں بگاڑ پیدا کرنے، لڑائی جھگڑا کرنے، شور و غل اختیار کرنے سے بچیں، اور وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ کے تحت ان کی حرمت و آداب کا خیال رکھتے ہوئے مطلوبہ مقاصد کو پورا کریں۔ اس لیے سورہ بقرہ میں فرمایا گیا ہے کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ چنانچہ مسجد کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور وہ لوگ کہ جن کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو اور وہ مسجد کی دیکھ بھال میں لگے رہتے ہوں، اللہ کے ہاں ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ فرمان نبوی علیہ الصلاۃ والسلام کے مطابق قیامت کے دن وہ شخص عرش الہی کے سائے میں ہوگا کہ جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے تعلق کو ایمان کی علامت قرار دیا ہے۔ بروایت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کا پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے مسجد پہنچنے پر اللہ ایسے خوش ہوتا ہے جیسے کسی مسافر کی سفر سے واپسی پر گھر والے اس سے مل کر خوش ہوتے ہیں۔ آداب دخول مسجد کو بیان کرتے ہوئے ارشاد نبوی علیہ السلام ہے، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو پہلے دایاں پاؤں رکھے اور پھر بایاں پاؤں، اور داخل ہوتے وقت بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک ومغفرتک کے الفاظ پڑھتے ہوئے داخل ہو، اور داخل ہونے کے بعد مسجد میں جب تک 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے نہ بیٹھے۔ مسجد کے آداب و احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے مسجد میں آنے والے نمازی یا غیر نمازی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں سکون اور عاجزی کے ساتھ بیٹھے، شور و غل، ہنسی مذاق اور خرید و فروخت کی باتیں نہ کرے۔ فرمان نبوی علیہ الصلاۃ والسلام ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ مسجدوں میں خالص دنیا کی باتیں کریں گے، لہذا تم ایسے لوگوں کی بات چیت میں شریک نہ ہونا، اللہ ایسے لوگوں کی نماز قبول نہیں کرتا۔ احترام مسجد کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جب آدمی مسجد میں آئے تو جہاں جگہ ملے عاجزی کے ساتھ بیٹھ جائے اور لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے ان کو ہٹا کر آگے جانے کی کوشش نہ کرے، خصوصاً جمعہ کے دن خطبہ جمعہ کے دوران۔ فرمان نبوی علیہ الصلاۃ والسلام ہے، من تخطى رقاب الناس یوم الجمعہ اتخذ جسرا الی جہنم، جس نے جمعے کے دن دوران جمعہ لوگوں کی گردنوں کو پھلانگا تو اس نے اپنے لیے جہنم میں جانے کے لیے ایک پل بنا لیا۔ کوئی بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہیں جانا چاہیے، اسی لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص لہسن پیاز وغیرہ کھا کر مسجد میں نہ جائے یا نہ آئے، اس لیے کہ جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو مسجد میں اس کا اعلان کرنا مناسب نہیں ہے۔ آن حضرت کے دور میں اگر کوئی شخص اپنی گمشدہ چیز کا مسجد میں اعلان کرتا تو آپ ناراض ہوتے اور فرماتے، لا رادہ اللہ الیک، اللہ تجھ کو تیری گمشدہ چیز واپس نہ کرے یا نہ دلوائے۔ مسجد کو پاک صاف رکھنا اور اس میں خوشبو کا اہتمام کرنا بھی مسجد کا حق ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر جمعہ کے دن مسجد کو خوشبو سے معطر کرنا، یہ تمام کام جنت میں لے جانے والے اور انبیاء کے کیے گئے کام ہیں۔ جہاں مسجدوں کی صفائی باعث ثواب ہے اور اس میں کوتاہی درست نہیں ہے، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ آباد رکھیں اور فتنہ اور فساد پھیلانے والی باتوں سے گریز کریں، تاکہ ہم ایک دوسرے کے قریب ہوں، نہ کہ ایک دوسرے سے ان باتوں اور کاموں کی وجہ سے دور ہو جائیں۔ اللہ کے دین کی طرف حکمت و دانائی اور اچھی انداز نصیحت کے ساتھ دعوت دیں اور بلائیں، اور اگر کسی پر تنقید کریں تو وہ بھی خوبصورت انداز سے ہو، تاکہ اللہ کے یہ گھر امن اور سلامتی اور محبت کے مرکز بن جائیں۔ بوقت جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفے درست کرنے پر بھی بہت زور دیتے تھے اور فرماتے تھے، اللہ کے بندو اپنی صفوں کو برابر اور سیدھا کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تمہارے رخ ایک دوسرے کے خلاف کر دے۔ کندھے سے کندھا اور ٹخنے سے ٹخنا ملانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہماری صفیں سیدھی اور برابر ہوں اور کوئی صف ٹیڑھی دکھائی نہ دے، ہم آپس میں بھائی بھائی بن جائیں۔ اگر ہم اللہ کے گھر میں بھی ایک دوسرے کی جان کے درپے ہوں گے تو دوسرے الفاظ میں ہم اس گھر کو ویران کر رہے ہوں گے۔
اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھروں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور اس کے گھروں کو ویران کرنے کے درپے ہو۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں اپنے قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کو اس انداز سے محفوظ رکھے اور نیک ہدایت نصیب فرمائے۔ اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں گفتگو کر رہے تھے حافظ عبید اللہ انور۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے اور باپ کی ناراضی اللہ کی ناراضی ہے۔ تم اپنے باپ کی اس وقت تک اطاعت کرو جب تک وہ تمہیں گناہ کا حکم نہ دے، گناہ کی اطاعت تم پر نہیں ہے۔ ہدیہ عقیدت بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کہ جس نے ذہن کو فکر رسا دیا، وہ تو کہ جس نے دل کا حرم جگمگا دیا، وہ تو کہ جس نے دل کا حرم جگمگا دیا، کہ جس نے ہر دہنے بے زبان کو وہ تو کہ جس نے ہر دہنے بے زبان کو لہجہ دیا، بیان دیا، ذائقہ دیا، لہجہ دیا، بیان دیا، ذائقہ دیا، وہ تو کہ جس کے نکہت رنگ و جمال نے، رنگ و جمال نے صحرائے کائنات کو گلشن بنا دیا، صحرائے کائنات کو گلشن بنا دیا، وہ تو کہ جس نے دل کا حرم جگمگا دیا، وہ تو کہ جس کی شان سجود و قیام نے وہ تو کہ جس کی شان سجود و قیام نے بندے کو بندگی کا سلیقہ سکھا دیا،
بندے کو بندگی کا سلیقہ سکھا دیا، وہ تو کہ جس نے دل کا حرم جگمگا دیا، وہ تو کہ جس کے جلوہ نور ظہور نے نور ظہور نے روئے حیات و موت سے پردہ اٹھا دیا، روئے حیات و موت سے پردہ اٹھا دیا، روئے حیات و موت سے پردہ اٹھا دیا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے بدر الدین بدر۔ کلام تھا سرفراز قریشی کا۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2-3 صفات کا پوچھا گیا ہے کہ یہ چونکہ قرآن مجید میں اور مسنون دعاؤں میں بکثرت یہ نام آتے ہیں تو ان کا معنی اور مفہوم جو ہے واضح کیا جائے، جن میں الغفور، الشکور، العلی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اور قرآن مقدس میں متعدد مقامات پر ان کا بکثرت ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی پہچان کا، معرفت کا ذریعہ ہیں، جس کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچانتے ہیں اور اس سے ایک تعلق قائم ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک الغفور ہے، اللہ تعالیٰ کے مبارک اسماء میں سے ایک خوبصورت نام ہے۔ اس کا معنی ہے زیادہ سے زیادہ مغفرت اور بخشش فرمانے والا۔ اسی مفہوم میں الغفار اور غافر الذنوب کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہوا ہے۔ فرق یہ ہے کہ الغفار کا معنی وہ ذات جو بہت بڑی تعداد میں مغفرت فرماتی ہے، اور الغفور وہ ذات ہے جو زیادہ سے زیادہ مغفرت فرماتی ہے۔ گویا الغفار میں کثرت تعداد کا مفہوم ہے، اور الغفور کے اندر گناہوں کی کثرت کا، کہ جہاں گناہ زیادہ ہیں تو وہاں الغفور وہ ذات جو زیادہ سے زیادہ مغفرت فرماتی ہے، خواہ گناہوں کی تعداد جو ہے کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ الغفار وہ ذات ہے جو بار بار مغفرت فرماتی ہے، یعنی بندہ بار بار گناہ کرتا ہے اور وہ بھی توبہ پر بار بار بندے کو معاف کر دیتا ہے، تو غفور وہ ذات ہے جو بخشش کے انتہائی درجات عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر یہ عظیم احسان ہے کہ قیامت کے دن گناہگار بندوں کو گناہوں کی شرمندگی سے بھی اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھائی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ اے اللہ تو بخشنے والا کریم ہے اور بخشنے کو پسند کرتا ہے، ہمیں معاف فرما، اے معاف کرنے والے، اے معاف کرنے والے۔ بہت خوبصورت دعا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس قدر تاکید فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اگر لیلۃ القدر آپ کو ملتی ہے تو اس میں یہ دعا کیا کریں، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر یہ رات مل جاتی ہے تو کون سی دعا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو، اللہم انک عفو
کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور. تو اس کا مفہوم بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ تو بخشنے والا کریم ہے، بخش دینے کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں معاف فرما، اے معاف کرنے والے، اے معاف کرنے والے، یا غفور یا غفور. اس کا معنی ہے معاف کرنے والا. شخص سجدے میں 3 مرتبہ یا رب اغفر لی، اے رب مجھے معاف فرما پڑے گا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور جو شخص اس کا کثرت کے ساتھ ورد کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے ہر قسم کے رنج، غم اور تکلیفوں سے محفوظ رکھے گا. دوسرا سوال کا حصہ جس میں دوسری صفت آپ نے یہ ذکر کی ہے الشکور، کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا ایک مبارک نام ہے جس کا معنی ہے قدردان. الشکور کا لفظ ہے شکر سے ہے اور اس کے 3 معنی ہیں. تعریف کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جس نے اپنی تعریف خود بیان کی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے خود ہی بندوں کو اپنی تعریف کرنے کا سلیقہ اور آداب اور تعریفی کلمات اور القاب سکھائے ہیں کہ لوگ ان الفاظ میں اپنے خالق اور مالک کی تعریف کریں، اپنے رب کو پہچانیں اور اس کے ساتھ تعلق قائم کریں. ورنہ بندے کبھی بھی اس کی تعریف کما حقہ نہیں کر سکتے، کیونکہ الفاظ کا انتخاب خالق کائنات نے خود کیا ہے، تو اس سے بڑھ کر زیادہ جامع الفاظ جو ہے اور کون سے ہو سکتے ہیں. اسی طرح دوسرا معنی اس کا ہے کسی کام یا کسی خدمت کو قبول کرنا اور اس سے راضی ہو جانا. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو الشکور کا معنی ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کے نیک اعمال کو قبول کرتی ہے اور ان سے خوش ہو کر آخرت میں انہیں اچھا بدلہ عطا فرمائے گی. اور تیسرا معنی ہے چھوٹے سے عمل پر بہت زیادہ اجر و ثواب دینا، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے چند روزہ اعمال صالحہ پر آخرت کی لامتناہی نعمتیں عطا فرمائے گا، اور ایک نیک عمل پر 10 گنا اور بعض اوقات 10 گنا سے بھی بڑھا کر 700 گنا، اور جس کے لیے جتنا چاہتا ہے اور اس کے اخلاص کی بنیاد پر اس کو اس سے بھی زیادہ اجر دیتا ہے. تو قرآن کریم میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کے طور پر 4 بار آیا ہے، اور بعض علماء نے اس کے پڑھنے کا فائدہ یہ ذکر کیا ہے کہ جو لوگ معاشی تنگی اور فقر و فاقہ کا شکار ہوں، اسے کثرت بارک و تعالی. تیسری صفت جس کا آپ نے پوچھا ہے اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے ایک مبارک نام العلی ہے، جس کا معنی ہے بلندی، بزرگی، برتری، بڑائی اور عظمت، یعنی وہ ذات جو سب سے بلند مرتبہ اور برتر ہے. برتری کی بہت صورتیں ہیں، طاقت میں برتری، علم و حکمت میں برتری، صلاحیتوں میں برتری، بادشاہت اور حاکمیت کے اندر برتری. تو ظاہر ان تمام پہلوؤں سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی عظیم و برتر ہے، اتنی برتر جو انسان کے فہم و ادراک کے اندر نہیں آ سکتی، اس سے بالا تر ہے. دنیا میں کسی کو طاقت، عظمت یا برتری اگر ملی بھی ہے تو وہ اسی ذات کی عطا اور اس کی دین ہے. از خود کسی کے اندر نہ کوئی طاقت ہے، نہ اس کی کوئی عظمت اور برتری ہے، بلکہ ذات کی دی ہوئی دین ہے. تو العلی کا ایک معنی ہر عیب سے بالا تر ہے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، تمام پستیوں سے پاک ہے اور تمام صفات کمال کا جامع ہے. تو قرآن مجید میں یہ اسم مبارک 8 مرتبہ استعمال ہوا ہے. 2 مرتبہ العلی العظیم یعنی العلی کے ساتھ العظیم کی صفت آئی ہے، اور 2 مرتبہ العلی الکبیر العلی کے ساتھ دوسری صفت الکبیر آئی ہے. تو العلی کے اندر خود بھی بلندی، بزرگی، برتری کا معنی پایا جاتا ہے، اور العظیم اس کے ساتھ آ جائے تو اس سے بلندی کا مفہوم اور زیادہ وسیع ہو جاتا ہے، یعنی اس کی حکمت اور دانش مندی سب سے اعلیٰ اور اس کی قدرت جو ہے وہ سب سے غالب ہے. اس نام کے حوالے سے بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص اس مبارک نام کو ہمیشہ پڑھتا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوشحالی دیتا ہے اور رتبے کی بلندی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے.
دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی صفات کی صحیح پہچان عطا فرمائے اور ہمیں رب کائنات سے اپنا تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ کے بھیجے گئے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے تھے ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان۔ سامعین، اگر آپ بھی اس سلسلے میں تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجئے۔ انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، پوسٹ باکس نمبر 2010 یعنی 2010 ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، خاک چھانے تو رہے عشق نبی میں چھانے، خاک چھانے تو رہے عشق نبی میں چھانے، ذرے ذرے سے یہاں بوئے وفا آتی ہے، ذرے ذرے سے یہاں بوئے وفا آتی ہے۔ یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، غم احمد میں میرے دل سے نکلتا ہے دھواں، غم احمد میں میرے دل سے نکلتا ہے دھواں، یا منڈتی ہوئی قبلے سے گھٹا آتی ہے، یا منڈتی ہوئی قبلے سے گھٹا آتی ہے۔ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے زوار حسین اور ساتھی۔ کلام تھا امیر مینائی کا۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ انعام کی آیات 120 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں پروفیسر سعید احمد خان۔ مسجد اللہ کا گھر اور عبادت الہی کرنے کی جگہ ہوتی ہے۔ مسجد کے معنی سجدہ کرنے کی جگہ کے ہیں، مگر جب ہم اپنے دین اسلام کی روح سے بات کر رہے ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیہ کریمہ کے بعد کلمات کے معنی یہ ہیں۔ ضرور یہ فعل امر ہے، اس کے معنی ہے چھوڑ دو، ترک کر دو۔ یکسبونہ کے معنی ہے کماتے ہیں، ارتکاب کرتے ہیں۔ الاسم گناہ کو کہتے ہیں۔
سیجزون کے معنی ہے ان قریب بدلہ پائیں گے، یعنی گناہوں کی سزا۔ یکترفون کے معنی ہے یکسبون، یعنی جو وہ کمائی کر رہے ہیں۔ آیہ مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، اور ظاہری اور باطنی سب گناہ ترک کر دو۔ یقیناً جو لوگ گناہ کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں وہ عنقریب اپنی کمائی کی سزا پائیں گے۔ اس سے پہلے کی آیات میں واضح کیا گیا کہ کسی بھی شے کو حلال و حرام قرار دینے کا فیصلہ صرف اللہ ہی کرتا ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں حکم دیا جا رہا ہے کہ ظاہر و باطن ہر قسم کے گناہ و کفر سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ بظاہر یہ آیہ کریمہ بہت چھوٹی ہے۔ ظاہری الفاظ میں مختصراً صرف اتنا فرمایا گیا کہ علانیہ و خفیہ یعنی ظاہر و باطن میں گناہوں سے بچو، جو تم گناہ کرو گے اس کی سزا پاؤ گے۔ لیکن جب انسان اپنے شب و روز کے اعمال کے آئینے میں اپنی زندگی پر نظر ڈالتا ہے تو اسے اس آیہ مبارکہ کی صورت میں معانی کا ایک سمندر موجزن نظر آتا ہے۔ اس ضمن میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے ماقبل کی آیات میں حلال و حرام کے کھانے سے متعلق اللہ کریم کا فیصلہ سنایا گیا، اور اس کے ساتھ ہی فوراً گناہوں کو ترک کرنے، ان سے باز رہنے کا کہا گیا۔ گویا انسان پر واضح کر دیا گیا کہ جب انسان اپنے وجود کی پرورش میں حلال و حرام کی تمیز ختم کر دیتا ہے تو پھر اس کا ازلی دشمن یعنی شیطان اسے گناہوں کے ارتکاب پر دلیری اور شوق دیتا رہتا ہے، اور اس طرح انسان زندگی کی آزمائشوں میں ناکام رہ کر شیطان کے ساتھ جہنم کے دائمی عذاب کا اپنے آپ کو مستحق بنا لیتا ہے۔ کتنا چشم کشا فرمان ہے سرور دو جہاں رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حرام سے پلے وجود پر جنت کی خوشبو حرام کر دی گئی ہے۔ آج ہماری معاشرتی زندگی کی اکثر ناخوشگواریاں اور تلخیاں اسی حلال و حرام کی تمیز سے عاری ہونے کی بنا پر ہیں۔ جب بھی اہل ایمان نے اجتماعی اور انفرادی طور پر اپنے آپ کو حلال روزی کمانے، حلال و طیب کھانے کی طرف راغب رکھا، وہ دنیا کی اقوام کی امامت بھی کرتے رہے، اور ان کی معاشی و معاشرتی اور تہذیبی زندگی بھی مثالی رہی۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ بحیثیت مسلم ہمارا اس بات پر پختہ یقین ہو کہ نہ صرف اللہ ہمارے ہر عمل سے بخوبی آگاہ ہے بلکہ وہ ہمیں اس کا پورا پورا بدلہ بھی دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین نے ہمیں کتنا خوبصورت معاشرہ عطا کیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو گشت کے دوران جب ایک ماں کی اپنی بیٹی سے یہ آواز سنائی دیتی ہے کہ بیٹی آج دودھ کم ہے، اس میں کچھ پانی ملا کر فروخت کر دو۔ بیٹی: ماں آپ کو معلوم ہے امیر المومنین نے ملاوٹ کے ضمن میں کتنے سخت احکامات جاری کر رکھے ہیں۔ ماں: امیر المومنین کو کیسے پتہ چلے گا؟ بیٹی: ہمارا رب تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس پر اس باشعور اور سعادت مند مسلمان بیٹی کو آخرت سے قبل دنیا میں امیر المومنین کی بہو بننے کا جو اعزاز نصیب ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ ظاہری اور باطنی، خفیہ و علانیہ ہر طرح کے گناہ ترک کیے جائیں۔ گناہ کیا ہے؟ اس کے متعلق حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی فرمایا کہ تم اس لیے آئے ہو کہ نیکی اور گناہ سے متعلق معلوم کر سکو؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا استفت قلبک، اے میرے پیارے صحابی، اس زمن میں اللہ نے تمہیں دل کی صورت میں ایک بہت بڑا مفتی عطا کر دیا ہے، اسی سے پوچھ لیا کرو۔ یاد رکھو کہ جب تم کوئی ایسا کام کرو کہ دلی طمانینت میسر آئے، راحت و سکون ملے، تو جان لو وہ نیکی ہے، اور جس عمل سے تمہیں دلی تنگی محسوس ہو
اور تمہیں یہ پسند نہ ہو کہ تمہارے اس عمل کا کسی کو پتہ لگے تو جان لو کہ وہ گناہ ہے۔ یہ تو ہر انصاف پسند مسلمان کے لیے ایک لازوال پیمانہ ہے۔ مزید برآں اسلام نے شرک، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا، کسی کی ناحق جان لینا، کسی کے مال، جان اور آبرو کے لیے خطرہ بننا، ماپ تول میں کمی کرنا، ملاوٹ کرنا، رشوت لینا یا دینا، گالی گلوچ، دنگے فساد کرنا، نگاہ، کان اور ہاتھ پاؤں کا غلط استعمال وغیرہ، یہ سب ظاہری گناہ ہیں۔ اور کسی کے متعلق بدگمانی میں مبتلا رہنا، حسد کرنا، بغض اور کینہ سے سینے میں چھپائے رکھنا، کسی کی ٹوہ میں لگے رہنا، یہ سب باطنی گناہ ہیں۔ یقین جانیے کہ ان تمام تر ظاہری اور باطنی گناہوں پر انسان کو جرأت و دلیری حرام کھانے کی بدولت ہوتی ہے۔ اللہ جل مجدہ کی اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو رزق حرام سے بچائے، انشاءاللہ سب خیر ہوگی۔ ابراہیم بن ادم سے کسی نے اسم اعظم سے کہ وہ اسم اعظم ہوگا۔ حرام لقمہ ہماری دعاؤں کو اللہ کی بتایا گیا۔ اگر تم نے ہر طرح کے گناہ ترک نہ کیے تو تم ان کا پورا پورا بدلہ پاؤ گے۔ یہ یاد رہے کہ اللہ جل مجدہ نے ہمارے لیے تو توبہ کا دروازہ کھلا رکھ کر ہمیں اپنی رحمانیت اور رحیمیت سے پوری طرح مستفید ہونے کے مواقع عطا فرما دیے ہیں، اور رب تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی گناہ عظیم ہے۔ یہ آیہ مبارکہ ہمیں آخرت کی جواب پرسی اور اعمال کا بدلہ ملنے کی جس انداز میں رہنمائی کر رہی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے گزشتہ گناہوں پر توبہ و معافی کا صحیح انداز اختیار کریں اور بقیہ زندگی گناہوں سے اجتناب میں بسر کر کے آخرت کے ذلت و رسوائی پر مبنی عذاب سے اپنے آپ کو بچائیں۔ الہی ہمیں توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہم کی آیات 120 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے پروفیسر سعید احمد خان۔ ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا گیا۔ آئیے پروگرام کے ان اختتامی لمحات میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ اللہم یا رب العالمین، یا الہ العالمین، یا مجیب الداعین، ہم زندگی کے ہر معاملے میں تیری رضا کا خیال رکھیں اور تیری ناراضی سے ڈرتے رہیں۔ مولا، اے بے حساب روزی دینے والے، ہمیں عزت کی حلال روزی اتنی وسعت کے ساتھ عطا فرما کہ حرام کی طرف ہماری نظر بھی نہ اٹھے۔ ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما اور برے کاموں سے بچا۔ الہ العالمین، ملت اسلامیہ جو تیرے حبیب کی امت ہے، اسے اپنے حبیب کے طفیل عزت و سربلندی عطا فرما، اسے تمام زمینی اور آسمانی آفتوں سے محفوظ رکھ اور توفیق عطا فرما
کہ دنیا کے تمام مسلمان بھائی بھائی بن کر رہیں۔ یا اللہ، پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، تو اسی اسلام کی نشت ثانیہ کا مرکز بنا، اس پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اتباعہ و بارک وسلم۔